السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، 15 اگست 1947 اس تاریخ سے پہلے ہم اور ہمارا دیش انگریزوں کے غلام تھے۔ اپنے دیش کو آزادی دلانے کے لیے ہر مذہب کے لوگ شامل تھے اس وقت اور ابھی بھی۔ بات جب ہمارے دیش کی ہوگی تو سبھی لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب۔ اور اس وقت بھی سب کا ایک ہی مقصد تھا، آزادی، انگریزوں سے آزادی۔ دوستو، انگریزوں نے تقریباً 200 سال ہمیں غلام بنائے رکھا اور ہر مذہب کے لوگ انگریزوں سے لڑتے رہے آزادی کے لیے، اور اس لڑائی میں ہر مذہب کے لوگ شہید ہوئے۔ بھگت سنگھ، راج گرو، سکھ دیو، جن کی عمر صرف 20 یا 21 سال تھی، آزادی کی لڑائی لڑتے پھانسی پر چڑھا کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان میں اور بھی ہیں، جیسے چندر شیکھر آزاد، رانی لکشمی بائی، منگل پانڈے، رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان، ادھم سنگھ اور خودی رام بوس۔ یہ تو چند لوگ ہیں، ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو آزادی کا سپنا لیے انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو دوستو، ہمیں یہ آزادی بڑوں کو شہید ہونے سے ملی ہے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں انہی لوگوں کی دین ہے۔ آج ہم ہر کام اپنے مرضی سے کر رہے ہیں، انہی شہداء کے صدقے میں ہے۔ ہمارے علماء بھی اس لڑائی میں بہت سے شہید ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرٹھ سے لے کر بنگال تک کوئی بھی ایسا پیڑ نہ تھا جس پر علماء کی لاش نہ لٹکی ہو۔ تو دوستو، ہندوستان میں ہر مذہب کا اپنا اپنا تہوار ہے، لیکن ایک یہ ایسا تہوار ہے، یوم آزادی 15 اگست کے، جس کو ہر مذہب کے لوگ مل کر مناتے ہیں۔ دوستو، دیکھا جائے تو یہ دن 15 اگست عید اور بقرعید، دیپاولی سے زیادہ محبوب ہے۔ اس تاریخ کو جتنا بھی خوشیاں منائی جائے، شہداء کو دعائیں دی جائے، کم ہے۔ آزادی میں سب سے زیادہ یوگدان دینے والے مہاتما گاندھی جی کو مانا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، بھگت سنگھ، سبھاش چندر بوس اور بھی لوگوں کو مانا جاتا ہے۔ یہ آزادی ہمیں اپنے بڑوں کو خون بہانے سے ملی ہے، تو ان لوگوں کو جتنا بھی نمن کریں کم ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی کہانی ہے، ذرا سنتے جائیں۔ 15 اگست کی صبح تھی اور ہر طرف ایک نئی امید کی کرن پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں 70 سالہ احمد صاحب اپنی چھت پر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا ہلکا سا پھٹا ہوا ترنگا تھا۔ احمد صاحب کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں تازہ ہو گئی۔ انہیں وہ دن یاد آیا جب وہ ایک بچے تھے اور محلے میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم، جذباتی نعرے اور ہر چہرے پر ایک نئی شروعات کی چمک۔ اسی دن ان کے دادا نے انہیں ایک جھنڈا دیتے ہوئے کہا تھا، بیٹا، یہ صرف ایک جھنڈا نہیں، ہماری آزادی کی نشانی ہے۔ اس کی عزت کرنا اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ ہمیں بہت سی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ آج وہی ترنگا ہاتھ میں لیے وہ خود کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے جھنڈا پھہرایا۔ جیسے ہی وہ ہوا میں لہرایا، اس کے 3 رنگوں میں ان کا گزرا ہوا کل اور آج کا سفر نظر آنے لگا۔ زعفرانی رنگ ان شہیدوں کے خون کی یاد دلا رہا تھا جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ سفید رنگ اتحاد کا پیغام دیا اور ہرا رنگ ملک کے سرسبزی اور ترقی کی امید جگا رہا تھا۔ بنا ہوا اشوک چکر یہ بتا رہا تھا، ملک کو ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے۔ احمد صاحب نے چھت سے نیچے دیکھا۔ بچے اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ترنگے لیے کھیل رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہی چمک تھی جو کئی دہائی پہلے احمد صاحب کے چہرے پر تھی۔ انہیں لگا کہ آزادی کی یہ روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ انہوں نے ترنگے کو سلام کیا اور دل میں کہا، آج ہم آزاد ہیں اور ہمیں ہماری سب سے بڑی جیت ہے۔ شام ڈھل رہی تھی۔ احمد صاحب نے ترنگے کو آہستہ سے اتارا اور اسے احترام کے ساتھ طے کر رکھ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جھنڈا صرف ایک دن کے لیے نہیں، بلکہ ہر دن ان کے اور ہر ہندوستانی کی ذمہ داری کی یاد دلاتا رہے گا۔